السلام علیکم، اٹس می کنول اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ملی ولاگ بائی کوئین۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو اور اروی کی۔ سب سے پہلے میں نے لہسن کے چھلکے اتار کے رکھ لیے اور اس کے بعد میں پیاز کے چھلکے اتار رہی ہوں، اور اب اروی لیں گے، اس کے چھلکے اتار لیں گے۔ یہ چھلکے اتارنے کے بعد اس کو بریک سلائسز میں کاٹ لیں گے۔ جب یہ ساری سلائسز میں کٹ جائے کسی ٹوکری میں ڈال کے اس کو نمک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ آلو لے لیں اور اس کا چھلکا اتار لیں۔ جب اس کے چھلکے اتر جائیں تو اس کو بھی بریک سلائسز میں کاٹ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اروی سلائسز میں کٹنگ ہوئی ہے تو آلو بھی سلائس میں کٹنگ ہوں گے تو اچھے لگیں گے، اگر گول کٹنگ کریں گے تو وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ یا جی ہمارے آلو کٹ ہو گئے سارے۔ اس کے بعد میں نے جو لہسن چھیل کے رکھا تھا چھلکا اتار کے، اس کو سلوٹا میں نے اچھے سے اس کا پیسٹ بنانا ہے۔ یہ لہسن کا پیسٹ بنا رہے ہیں۔ لہسن کا پیسٹ جب بن جائے تو اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیں۔ یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا لہسن کا۔ اس کے بعد میں نے سبز مرچ کو باریک پیسز میں کاٹ لیا۔ سبز مرچ کے ساتھ ہی ادرک کو آپ نے چھلکا اتار کے اس کو بھی باریک سلائسز میں کاٹ لینا ہے، باریک پیسز میں۔ سبز مرچ اور ادرک کو بھی سلوٹا میں ڈال کے آپ نے اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے۔ یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو رہا ہے ادرک اور سبز مرچ کا۔ یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو گیا سبز مرچ اور ادرک کا۔ اس کو بھی آپ نے پلیٹ میں نکال لینا ہے جس میں آپ نے آلریڈی پیسٹ نکالا ہوا تھا۔ اب اروی جس کو نمک لگا کے رکھا تھا اس کو آپ نے واش کر لینا ہے۔ اس کو واش کرنے کے بعد سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے۔ اب جو آپ نے پیاز کٹنگ کیا ہوا تھا اس کو آپ باریک سلائسز میں بھی کاٹ سکتے ہیں، یا اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، کریش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پیاز بھی ہو گیا، یہ اروی آ گئی، اس کے ساتھ ہی آلو آ گئے۔ اب جو ٹماٹر ہے وہ میرے پاس فریز ہوئے پڑے تھے تو میں نے کہا اس طرح کٹنگ کرنے کی بجائے کیوں نہ اس کا پیسٹ بنا لوں۔ اب اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں۔ اس کا اوپر جو چھلکا تھا وہ میں نے ٹوٹلی اتار لیا تھا تاکہ اچھے سے پیسٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے اس کا۔
اب کسی کڑھائی میں آپ نے آئل ڈال لینا ہے، اس میں آپ نے عربی کو ڈال کے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے ہلکا براؤن کرنا ہے۔ جب ہلکی براؤن ہو جائے تو آپ اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیں۔ اس کو آپ جب فرائی کرتے ہیں تو یہ ٹوٹتی نہیں ہے، اگر آپ ویسے بناتے ہو تو یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ فرائی کرنے سے یہ جو ہے خراب نہیں ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا آتا ہے۔ آپ کا جو آئل بچ گیا تھا اس میں آپ نے پیاز اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ تڑکا لگانا ہے۔ اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے۔ جب پیاز اور لہسن براؤن ہو جائے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں۔ اب اس میں آپ سبز مرچ اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لیں اور ان کو اچھے سے جو ہے مکس کریں تاکہ یہ بھی اچھے سے پک جائے۔ اور جو آپ نے پیسٹ بنایا تھا ٹماٹر کا اب میں نے وہ ایڈ کر لیا۔ اس کو بھی مکس کرنا ہے اچھے سے۔ اور اس میں اب جو عربی تھی جب یہ تڑکا آپ کا بن جائے گا اچھے سے، اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو لگے گا کہ اب تڑکا ہو چکا ہے تو اس میں آپ نے ہلدی ایڈ کر لینی ہے۔ ہلدی کے بعد آپ نے سرخ مرچ ایڈ کر لیں، جتنی آپ کے گھر میں یوز ہوتی ہے آپ نے اتنی یوز کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نمک ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں۔ اور ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ تڑکا بننے کے لیے رکھ دیں۔ اب اس میں آپ نے آلو ڈال لینے کیونکہ آلو جو آپ کے بالکل کچے تھے، آپ نے کوئی فرائی نہیں کیا تھا، کوئی بوائل نہیں کیے تھے، اس لیے آپ نے اس کو پہلے ایڈ کر لینا ہے اور اس میں اچھے سے مکس کر لینا تاکہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ اور تھوڑی دیر آپ نے اس کو بھوننا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں جو فرائی کی ہوئی عربی تھی وہ ایڈ کر لینی ہے اور اس کو بھی مکس کر لیں تاکہ اس میں مسالہ جات جو ہے وہ مکس ہو جائے اچھے سے۔ یہ ہماری آلو عربی ریڈی ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دینا تاکہ یہ گل جائے، پک جائے۔ اب یہ ہماری آلو عربی ریڈی ہوگی، اس کے اوپر آپ نے سبز دھنیا ایڈ کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی۔ مجھے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور میری پوسٹ کو شیئر کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔